میں آپ کے سامنے ایز اے جرنلسٹ نہیں ایک والد کھڑا ہوں کہ میرے کیا جذبات تھے جب مجھے پتہ چلا کہ اس گاڑی پہ 2 فائر ہوئے ہیں جس پہ آپ کا بیٹا جا رہا تھا۔ مجھے کال آئی گھر سے کہ جس پہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے اس پہ 2 فائر ہوئے ہیں، 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو یقین جانے میری پیروں سے زمین نکل گئی، حالانکہ میں خود کرائم کی بیٹ کرتا ہوں۔ 15 قتل میں نے خود دیکھے ہیں، 12 بچے میں نے جلتے ہوئے دیکھے ہیں، بڑی سخت ہماری بیٹ ہے صحافت کی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا نا کہ پنجاب کالج کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے تو میں فوراً موقع پر پہنچا۔ وہاں پر رانا صاحب بھی آئے ہوئے تھے، پولیس بھی موقع پر پہنچی تھی۔ اس کے بعد کہ میں جس بات آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ سارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کے جو گھر والوں کے تاثرات ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج 4-5 روز گزر چکے ہیں اس واقعے کو، اور میں اپنی مسز کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا، ہماری گاڑی پر جس پر بیٹھا تھا اس پر فائرنگ نہیں ہوئی تھی، ان کا کوئی پیچھے سے لڑائی جھگڑا تھا۔ تو میں مطمئن نہیں کر پا رہا اپنے گھر والوں کو 5 روز سے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھے کالج میں پڑھے، تعلیم کے لیے شہر میں جائے، گاؤں کے ماحول ایسا ہوتا ہے۔ تو پنجاب کالج جو ہے اس کا اچھا نام ہے، پاکستان میں ایک برانڈ ہے۔ تو کوشش کی کہ بچہ ادھر پڑھے، اچھا اس کا تربیت ہوگی۔ ان کا نظام بھی بہت اچھا ہے، یہ نہیں کہ نظام ان کا بہت اچھا نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے بیٹے سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہوا، کیونکہ اسی گاڑی میں بیٹھا جس میں فائرنگ ہوئی تھی، اس نے کہا پاپا جب ہماری گاڑی پل سے نیچے اتر رہی تھی تو 15-20 لڑکے تھے جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، وہ گاڑی کے آگے آ گئے۔ انہوں نے گاڑی کو روکا اور سب سے پہلے انہوں نے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ ڈرائیور بڑی مشکل سے بچا، تو سیدھی فائرنگ کی۔ انہوں نے 4 فائر مجھے بتایا تھا بیٹے نے کہ 4 فائر ہوئے اس گاڑی پہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جان تو ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا کوئی حادثہ نہیں ہو گیا۔ لیکن یہ بھی بڑا حادثہ ہے کہ ایک کالج کی گاڑی پر فائرنگ ہونا، کیونکہ ہم کراچی میں نہیں رہ رہے، گجرات میں رہ رہے ہیں۔ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں۔ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ تو ہمارے تمام ادارے یہاں پر موجود ہیں۔ پیچھے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں، ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ پولیس نے بڑا اچھا کام کیا پیچھے، عمر سلامت صاحب سے انہوں نے بڑا اس پہ ورک کیا اور کریک ڈاؤن کیا۔ پولیس جس طرح کرائم کو کنٹرول کرنے کے دن رات کام کر رہی ہے، تو یہ بھی ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ آپ سے ہماری ریکویسٹ یہ، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس پہ سنجیدگی سے کام لیں، اس کو لیں۔ وہ نظر بھی آ رہی ہے آپ کی سنجیدگی، آپ کا ہمارے درمیان موجود ہونا، ذیلی انتظامیہ کا، پولیس کا، باقی تمام ادارے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سنجیدہ ہیں، اور ہمیں یقین ہے اس پر آپ جب کام کریں گے تو آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، کیونکہ اب الیکشن کا دور ہے۔ جیسے ہی الیکشن کا ایشو ہوگا تو یہ جو طالب علم کے گروپ ہیں یہ ایکٹیو ہوں گے۔ اس کی وجہ جس طرح ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ان گروپوں میں جو ایک سربراہ ہوتا ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا، وہ سابقہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ کرمنل ہوتا ہے، لیکن اس کے رابطے میں ہوتے ہیں یہ دوست۔ جیسے یہ ایکٹیویٹی بڑی ہے مختلف جلسوں کی، کنونشن کی، تو یہ گروپ بھی بڑے ہیں۔ ہمارے جو سنوکر کلب ہیں اور مختلف ہوٹل بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ بیٹھتے ہیں۔ شباز شریف پارک بھی ایک ہے جہاں پر یہ صبح لڑکے وہاں پر پہنچتے ہیں، یہاں پر میٹنگیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ایز اے، میں والدہ وہی جذبات ہیں میرے جو باقی والدین کے ہیں۔ میں نے بیٹے کو بڑی کوشش کی دوسرے دن اٹھانے کی کہ بیٹا جاؤ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مس کرو گے تو، لیکن ماں کے ساتھ تھی، جذبات اس کے اور تھے، میرے اور تھے۔ میری کوشش تھی کہ بیٹا دوسرے دن کالج جائے، لیکن وہ نہیں جا سکا، اس کی ماں نے اسے جانے نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر گیا تو اس نے بتایا کہ پاپا میں کیسے جاؤں، گاڑی میں صرف 4 یا 5 اسٹوڈنٹ تھے، تو جس گاڑی میں 50-60 اسٹوڈنٹ آتے تھے اس میں صرف 4-5 رہ جائیں تو آپ پھر سوچیں کہ کیا ہماری تعلیم کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو میں تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس پر نوٹس لیا جائے اور اس کو سختی سے اس پر نپٹا جائے۔ شکریہ۔